بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا اپنے باپ آزر کے ساتھ شرک کے سلسلے میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو شرک کے سلسلے میں دلائل کو دیکھا اور اپنی قوم کو بھی سمجھایا اور اپنا موقف بھی واضح کیا، اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ شرک ہی کا بیان تھا۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، یہ اذ جہاں پر آتا ہے عام طور سے تو وہ وقت کے معنی میں ہوتا ہے، واقعہ کو یاد دلایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ اذکروا، اذکر، اس قسم کے الفاظ محذوف ہوتے ہیں، یعنی کہ نکالے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں، یعنی وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے، وہ وقت یاد کرو جس وقت کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو، اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، کیا تو بتوں کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تحقیق میں تو دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں، ظاہر گمراہی میں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا لی ابیہ، اور آزر نام بتایا باپ کا۔ بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا انتقال تو ان کے بچپن میں ہو گیا تھا، اور آزر جو تھے وہ ان کے چچا تھے، اور انہوں نے ان کی پرورش کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، تو گویا وہ ان کے باپ کی جگہ تھے اور باپ کے جیسے تھے۔ تو اس لیے بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آزر جو تھے وہ ان کے حقیقی باپ نہیں تھے بلکہ چچا تھے، اور جیسے میں نے بھی بتایا کہ چونکہ انہوں نے ان کی بچپن سے پرورش کی تھی تو وہ گویا ان کے باپ جیسے ہی تھے۔ تو اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ان کے چچا تھے جن کو قرآن نے اب کہا، یعنی کہ باپ کہا۔ لیکن زیادہ تر مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے حقیقی والد ہی تھے۔ بہرحال دونوں میں سے کوئی سی بھی تفصیل لی جائے، جو اصل مقصد یہاں پر بیان کرنا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر رہ رہے تھے، جس ماحول میں رہ رہے تھے، وہ شرک کا ماحول تھا، ان کے ارد گرد بت بنائے جاتے تھے، ان کے باپ یا ان کے چچا بتوں کو بناتے تھے، بتوں کو تراشتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائی، اور شرک کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کو دلائل عطا فرمائے، جیسے آگے آ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حنیف بتایا، یکسو، ایک اللہ رب العزت کا تابعدار، شرک نہیں کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے توحید کا
مینار بنا دیا، توحید کی علامت بنا دیا. اور یہ سارا واقعہ یاد دلا کر اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو بھی بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم جس ابراہیم کا اعتقاد رکھتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے تو عرب کے جو مشرکین تھے وہ بھی محبت کرتے تھے اور ان کو بڑا سمجھتے تھے، اپنا رہنما سمجھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو اولاد ہونے کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام کا شہرہ ہر زمانے میں رہا، جگہ جگہ رہا، تو ہر ایک ان کو بڑا مانتا تھا اور ان سے محبت رکھتا تھا. لیکن اس کے باوجود مشرکین جو تھے مکہ کے، عرب کے، وہ شرک کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے کچھ طور طریقے انہوں نے اپنائے ہوئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے اور وہ مشرک تھے. اس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات یاد دلا کر. تو یہاں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بناتے ہو بتوں کو معبود، یعنی اصنام صنم تم نے بت بنایا خود، اب وہ تمہارا معبود کیسے ہو گیا؟ کیا تم اس کو معبود سمجھتے ہو؟ وہ عبادت کے لائق کیسے ہو گیا؟ عبادت کا تو مطلب ہوتا ہے، عبادت کا مطلب ہوتا ہے انتہائی عاجزی کرنا، انتہائی ذلت میں چلا جانا، اس کے آگے جھک جانا، اس کو سب کچھ کرنے والا سمجھنا، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا اور اپنے آپ کو انتہائی ذلت میں گرا دینا، انتہائی عاجزی کرنا، یہ ہوتی ہے عبادت. تو جس بت کو تم نے بنایا، جس پتھر کو تم نے تراشا، وہ تمہارا معبود کیسے بن گیا؟ اس کے آگے تم کیسے انتہائی ذلت اختیار کر سکتے ہو؟ وہ تم سے بڑھ کر کیسے ہو گیا؟ وہ تو تمہارے برابر تو کیا، بلکہ تم سے، یعنی تمہارے سے بڑھ کر تو کیا، تمہارے برابر بھی نہیں ہے، وہ تو خود تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. تو أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بناتے ہو بتوں کو معبود؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تحقیق میں دیکھتا ہوں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں، مبین واضح گمراہی میں. یہ تو بالکل کھلی گمراہی ہے، یہ تو بالکل غلط ہے، صاف نظر آ رہا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہی. ملکوت السماوات والارض، شرف الدین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا آسمان و زمین کی بادشاہی. فتح محمد جلالی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا زمین کے عجائبات، یعنی آسمان و زمین کے عجائبات. اور بھی کئی تفسیروں میں اس کا یہی ترجمہ ہوا ہے کہ آسمان و زمین کے عجائبات. ویسے ملکوت بادشاہت کو کہتے ہیں، یہاں مراد یہی ہے کہ آسمان و زمین میں جو اللہ رب العزت کی بادشاہت نظر آتی ہے، آسمان و زمین میں جو اللہ رب العزت کی بادشاہت و حکومت نظر آتی ہے، طاقت نظر آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام پر وہ واضح ہوتی چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہوتا چلا گیا کہ یہ آسمان و زمین جس انداز پر چل رہے ہیں، جس انداز پر کام کر رہے ہیں، ان کو یقیناً ایک طاقتور ذات چلا رہی ہے، ان کو ایک طاقتور ذات تھامی ہوئی ہے اور وہ چلا رہی ہے. ان کے اوپر یہ چیزیں واضح ہوتی چلی گئیں. تو اسی کو بعض مفسرین نے ترجمہ کیا کہ عجائبات، آسمان و زمین کے عجائبات، یعنی ایسے دلائل جن سے واضح ہوتا تھا کہ ان آسمان و زمین کو چلانے والا کوئی ایک طاقتور ذات ہے. تو فرمایا باقاعدہ، اور اس کی آگے تفصیل بھی کچھ آ رہی ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت. وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ ہو وہ یقین کرنے والوں میں سے. اللہ رب العزت یہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر
یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ فلما، اب آگے یہ جو آسمان و زمین کے دلائل کا ذکر ہوا ہے، عجائبات کا ذکر ہوا ہے، اس میں اس کی کچھ تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے، دلائل سے سمجھایا جا رہا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، پس جب ڈھانپ لیا اس کے اوپر رات نے، فلما جن علیہ اللیل، پس جب ڈھانپ لیا اس کے اوپر رات نے۔ جنہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا، ہر چھپی ہوئی چیز کو جن کہتے ہیں، جیم نون مشدد، جیم نون مشدد، یہ عربی میں جب آتا ہے تو اس کے معنی چھپنے کے آتے ہیں۔ جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، اور جنہ جنت باغ کو کہتے ہیں، باغ بھی گھنا ہوتا ہے، گھنا ہونے کی وجہ سے زمین اس کی نظر نہیں آتی، زمین پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو ڈھانپ لینا، چھپا دینا۔ پس جب رات نے اس کے اوپر چھپا دیا، کس کو چھپا دیا؟ ساری چیزوں کو چھپا دیا۔ رات آتی ہے تو ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ رات آتی ہے تو ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ تو پس جب رات نے اس کے اوپر ڈھانپ دیا، یعنی کہ چھپا دیا سب چیزوں کو، رآ کوکبن، رآ کوکبن، اس نے دیکھا ستارہ، ایک تارا دیکھا، وہ چمکتا ہوا تھا۔ دوسری چیزیں اندھیرے میں، دوسری چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن تارا نظر آ رہا۔ قال ھذا ربی، اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، پس جب وہ چھپ گیا تو کہا کہ میں پسند نہیں کرتا چھپ جانے والوں کو۔ یہاں یہ جو فرمایا کہ ھذا ربی، اور آگے بھی آ رہا ہے چاند کے بارے میں بھی کہ قال ھذا ربی، سورج کے بارے میں بھی آ رہا ہے قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تارے کو یا چاند کو یا سورج کو کیسے اپنا رب کہا؟ تو اس بارے میں کئی تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ استفہام انکاری کے طور پر کہا۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سوال جس کا مقصد انکار کرنا ہو، ایسا سوال جس کا مقصد انکار کرنا ہو، یعنی کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی یہ میرا رب نہیں ہے۔ جیسے کوئی کسی آدمی نے کوئی کام نہ کیا ہو، جیسے کسی آدمی نے چوری نہیں کی اور وہ یوں کہے کہ میں نے چوری کی ہے، چوری نہیں کی اس نے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے چوری کی ہے، یعنی وہ سوالیہ انداز میں انکار کر رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی۔ تو اسی طریقے پر ان کا یہ کہنا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا رب ہے، یعنی یہ میرا رب نہیں ہے۔ تو سوالیہ انداز میں انکار کرنا، استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے، اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یہ قوم کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے خیال کے مطابق، تمہارے عقیدے کے مطابق یہ میرا رب ہے، لیکن یہ تو چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تو جو چھپ جاتا ہے، جو غائب ہو جاتا ہے، وہ میرا رب، میرا پالنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چھپ جاتا ہے، جس کے اوپر خود اختتام آ جاتا ہے، جو خود ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، تو وہ کیسے میرا پالنے والا ہو سکتا ہے؟ جس کے اوپر عروج آئے زوال آئے، عروج آئے زوال آئے، تو وہ کیسے میرا رب ہو سکتا ہے، میرا پالنے والا ہو سکتا ہے؟ بلکہ جیسے آگے آ رہا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میرا رب تو وہ ہے، میں نے تو اس کے آگے اپنے چہرہ متوجہ کیا کہ جس نے سب چیزوں کو بنایا، آسمان و زمین کو بنایا، جس نے آسمان و زمین، ستاروں، سب چیزوں کو بنایا، وہ ہے میرا رب، وہ ہے میرا پالنے والا۔ تو فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا،
اور بھی کئی تفسیریں کی گئی ہیں لیکن یہ دو تفسیریں زیادہ بہتر ہیں۔ بعد میں یہ بھی تفسیر کی ہے کہ یہ ابھی سمجھنے کے مراحل میں تھے، غور و فکر کے مراحل میں تھے، غور و فکر کر رہے تھے، تو غور و فکر میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں، جیسے سائنسدان کسی چیز پر تجربہ کرتے ہیں، کسی چیز کے متعلق تحقیقات کرتے ہیں، تو اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے، پھر اس مفروضے سے متعلق معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، دلائل کو دیکھا جاتا ہے، پھر یا تو اگر دلائل اس مفروضے کی تائید کر دیں تو اگر تائید کر دیں تو وہ مفروضہ نظریہ بن جاتا ہے، نظریہ بن جاتا ہے، یقینی بن جاتا ہے، اور اگر دلائل اس مفروضے کو مسترد کر دیں تو وہ مفروضہ بالکل غلط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ ابھی تحقیق کے مراحل میں تھے، غور و فکر کے مراحل میں تھے، اس لیے مفروضے قائم کر رہے تھے اور ان مفروضوں کے متعلق دلائل دیکھ رہے تھے، ان مفروضوں کو دلائل کے ذریعے پرکھ رہے تھے، اور دلائل کے ذریعے جب انہوں نے پرکھا تو ان مفروضوں کو انہوں نے مسترد کر دیا اور ختم کر دیا۔ تو یہ ایک تیسری تفسیر ہے۔ تو فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، بس جب ان کے اوپر رات نے ڈھانپ دیا چیزوں کو، رأى کوكبا، دیکھا انہوں نے ایک تارے کو، قال هذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے، فلما افل قال لا احب الافلین، بس جب وہ تارا غائب ہو گیا تو کہا کہ میں پسند نہیں کرتا چھپ جانے والوں کو، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی معبود بنانے کے سلسلے میں پسند نہیں کرتا، اپنا رب نہیں مان سکتا، ان کو اپنا معبود نہیں مان سکتا۔ فلما رأى القمر، پس جب دیکھا اس نے چاند کو، بازغا، روشن، قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، فلما افل، پس جب وہ چھپ گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، تو پس جب وہ چھپ گیا تو کہا ابراہیم نے کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ہوں گا ضرور گمراہ لوگوں میں سے۔ مجھے اپنے رب کی رہنمائی چاہیے کہ رب میری رہنمائی کرے، جس رب کو میں تلاش کر رہا ہوں وہ رب میری رہنمائی کرے اور میرے دل میں ڈالے اور مجھے سمجھائے۔ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، مجھے راہ نہ دکھائی تو ہوں گا ضرور میں گمراہ لوگوں میں سے۔ فلما رأى الشمس بازغة، پس جب اس نے دیکھا سورج کو روشن، جھلکتا ہوا، چمکتا ہوا، قال هذا ربی هذا اکبر، تو کہا اس نے کہ یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ روشن بھی زیادہ ہے، جسامت میں بھی بڑا ہے اور روشنی میں بھی بڑا ہے، تو یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، پس جب وہ چھپ گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، تو کہا اس نے کہ اے میری قوم، تحقیق میں بری ہوں، بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ ساری چیزیں رب نہیں ہو سکتی، رب کے برابر نہیں ہو سکتی، بت ہوں، چاہے ستارے ہوں، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، جو چھپ جاتا ہے، جس پر زوال آتا ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ رب کا شریک نہیں ہو سکتا۔ رب کون ہے؟ آگے آ رہا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، تحقیق میں نے متوجہ کیا اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ فطر السماوات، فطر کہتے ہیں پھاڑنے کو، پھاڑنے کو، جس نے آسمان و زمین کو پھاڑ کر پیدا کیا، یعنی جس نے بالکل ابتدا سے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ میں اس ذات کے آگے اپنے چہرے کو متوجہ کرتا ہوں، اس ذات کو اپنا رب اور اپنا معبود مانتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، حنیفا یکسو ہو کر، ایک اسی کی ذات کی طرف ہو کر، کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوں۔ حنیف کہتے ہیں یکسو، ہر چیزوں سے ہٹ کر
صرف ایک چیز کی طرف مائل ہونے والا، ایک چیز کی طرف متوجہ ہونے والا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تحقیق میں نے پھیرا اپنا چہرہ، میں نے متوجہ کیا اپنا چہرہ اس ذات کے لیے، اس ذات کے آگے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، حنیفہ یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے، اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں ہوں میں. وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے. جھگڑا کرنے کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے انکار کرنا، کسی بات کا انکار کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس انکار کے اوپر دلائل نہ دینا، اور دلائل دینے کی بجائے ڈرانا دھمکانا، تو یہ ہوتا ہے جھگڑا. انکار کرنا، جو بات سامنے والا کہہ رہا ہے اس کا انکار کرنا، اور اس انکار کے اوپر دلائل دینے کی بجائے اس کو ڈرانا دھمکانا اور اس کو مارنا پیٹنا، یہ ہوتا ہے جھگڑا. تو وحاجہ قومہ، اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اپنے شرک کے سلسلے میں بجائے دلائل دینے کے اس کو ڈرانے دھمکانے لگے. قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے سلسلے میں، حالانکہ اللہ نے مجھے راہ دکھا دی، اللہ نے مجھے راہ دکھا دی. ہدانی جو ہے یہ اصل میں تھا ہدانی یا کے ساتھ، عربی گرامر سے یا حذف ہو گئی، نون پر زیر باقی رہ گیا. تو وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے راہ دکھا دی، تو تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو. تو جیسے میں نے بتا دیا جھگڑا کرنا کیا، کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے لیے دلائل بھی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اور اوپر سے ڈرا رہے دھمکا رہے ہیں. تو فرمایا ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور میں نہیں ڈرتا جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں نہیں ڈرتا اس سے. جب ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی مخالفت کی اور دلائل کے ساتھ مخالفت کی، جیسے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، تو دلائل کے ساتھ جب انہوں نے شرک کو مسترد کیا، شرک کی نفی کی، شرک کی مخالفت کی، تو جیسے میں نے بھی بتایا کہ انہوں نے جھگڑا کیا، انہوں نے ڈرایا دھمکایا، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو تو یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یہ تمہیں تکلیف دیں گے، تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، ہلاکت میں، بربادی میں پڑ جاؤ گے. تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب چاہے کچھ، میرا رب کچھ چاہے تو وہ اور بات ہے. اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، کوئی درد پہنچے، وہ میرے رب کی جانب سے ہو سکتا ہے، وہ میرے رب کی جانب سے ہوگا، ان بتوں کی وجہ سے نہیں ہوگا. ولا اخاف ما تشركون به، اور میں نہیں ڈرتا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کچھ. وسع ربی کل شیء علما، میرا رب وسیع ہے ہر چیز کو علم میں، میرے رب کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے. تو جب میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے تو مجھے بھی جانتا ہے، تمہیں بھی جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے، تمہیں بھی جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں اور تم کیا کر رہے ہو. میں رب کا اقرار کر رہا ہوں، تم رب کا انکار کر رہے ہو، تم رب کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، تو رب مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہیں نقصان پہنچائے گا. وسع ربی کل شیء علما، میرا رب وسیع ہے ہر چیز کو علم میں، میرے رب کا علم ہر چیز کو شامل ہے. افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو. اور فرمایا بقیت اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور کیسے اور کیوں میں ڈروں ان سے
جن کو تم نے شریک ٹھہرایا. اور کیسے ڈروں میں, کیوں کر ڈروں میں, کیوں ڈروں میں ان سے جن کو تم نے شریک ٹھہرایا. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, حالانکہ تم تو نہیں ڈرتے کہ تحقیق تم نے شریک ٹھہرایا اللہ کا ما لم ينزل به علیکم سلطانا, کہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری, کہ جس کی کوئی اللہ نے تمہارے اوپر دلیل نہیں اتاری. تم تو بالکل ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو جن کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری, ان کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس, نہ عقلی کوئی دلیل ہے نہ منقولی کوئی دلیل ہے. نہ عقلی طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بت اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں, اور نہ یہ کہ نبی یہ بتاتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے شریک ہوتے ہیں. تو نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی منقولی دلیل ہے ان کے اللہ کے شریک ہونے کی. تو ایسی چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے اللہ کے عذاب سے, تو میں کیوں ڈروں ان چیزوں سے, ان بتوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے, ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم شرک کرتے ہو تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, اور کیسے ڈروں میں ان سے جن کو تم نے شریک ٹھہرایا. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, اور تم نہیں ڈرتے ہو کہ تحقیق تم نے شریک ٹھہرایا اللہ کا ما لم ينزل به علیکم سلطانا, کہ جس کی اللہ نے دلیل نہیں اتاری تمہارے اوپر, کہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تمہارے اوپر. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, پس دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ زیادہ لائق ہے امن کے؟ اب تم خود بتاؤ, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, تم علم رکھتے ہو, سمجھتے ہو, تو بتاؤ کون امن کے زیادہ لائق ہے؟ تمہیں امن ملنا چاہیے یا مجھے امن ملنا چاہیے؟ تمہیں ڈر ہونا چاہیے یا مجھے ڈر ہونا چاہیے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, دونوں فریقوں میں سے, دونوں گروہوں میں سے کون سا فریق زیادہ لائق ہے امن کے؟ ان کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو, سمجھ رکھتے ہو, جانتے ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. آگے اللہ خود ہی فرما رہے ہیں, آگے اللہ خود بتا رہے ہیں, وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم, اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم, یعنی اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں ملایا. اولئک لہم الامن, یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہے. وہم مہتدون, اور یہ راہ پائے ہوئے لوگ ہیں, یہ راہ پائے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اللہ پر اور شریک نہیں ٹھہرایا, ظلم نہیں ملایا. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بڑا ظلم ہے. اور حدیث میں بھی یہاں ظلم کی جو تفسیر ہے وہ شرک کی ہی کی گئی ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ, اولئک لہم الامن, ان کے لیے امن ہے. وہم مہتدون, اور وہی راہ پائے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان والا بنائے اور راہ یافتہ بنائے.